نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بزرگان محترم، حضرات علماء کرام، عزیز طلباء اور معزز حاضرین، وقت بہت ہو چکا اور میرا خیال تھا کہ آپ حضرات کافی تھک چکے ہوں گے، لیکن قاری حنیف صاحب نے آپ سے زبردستی یہ اقرار کروایا ہے کہ نہیں تھکے. زبردستی مشرف کرتا ہے ہم. باتیں تو الحمدللہ بہت اہم ہو گئی ہیں اور مفید باتیں ہوئی ہیں، لیکن پھر میں وہیں لوٹتا ہوں اپنے اس جامعہ کی طرف اور اس کے منبع دارالعلوم دیوبند کی طرف. الحمدللہ اس ناچیز کو بھی اس عظیم جامعہ اشرفیہ کا ایک حقیر بالکل ابتدائی درجے کا طالب علم ہونے کی سعادت حاصل ہے، اور وہ اس طرح کے تقریباً سن 49 کی بات ہے کہ ہمارے بڑے بھائی جناب محمد ذکی کیفی صاحب مرحوم یہی جامعہ اشرفیہ کی جو عمارت نیلا گنبد میں تھی، اسی کے ایک حصے میں 2 کمروں کے ایک مکان میں رہتے تھے. میری عمر اس وقت عمر کا 13واں یا 14واں سال چل رہا تھا. تو یہاں مجھے اپنی والدہ کے ساتھ بھائی جان کے یہاں تقریباً 1.5 مہینہ یا 2 مہینہ رہنا ہوا. تو اس وقت حضرت قاری خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ یا درجہ حفظ کے بڑے قدیم استاد تھے، اور مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب دامت برکاتہم ان کے پاس حفظ کر چکے تھے، اب گردان کر رہے تھے. میرا حفظ کا دور چل رہا تھا. کراچی سے 15 پارے حفظ ہو چکے تھے، تو مجھے 16واں پارہ حفظ کرنے کی سعادت ملی یہیں قاری خدا بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، جبکہ مولانا عبد الرحمن اشرفی صاحب کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا عبد الکریم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو وفات پا چکے ہیں وہ حفظ کر رہے تھے، اور ہمارے برادر عزیز مولانا حافظ فضل الرحیم صاحب بھی حفظ کر رہے تھے. تو اس طریقے سے الحمدللہ مجھے 15واں پارہ یہیں حفظ کرنے کی سعادت نصیب ہوئی ہے. تو میں یہاں کے درجے حفظ کا طالب علم رہا ہوں الحمدللہ. اللہ تعالیٰ اس جامعہ کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یہاں وہ طرح طرح کے مناظر میں نے دیکھے ہیں. اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ حاضری ہوتی تھی. حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب نبر اللہ مرقدہ، اور ان کے پاس پھر حضرت مولانا رسول خان صاحب، پھر اس کے بعد حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زیارت نصیب ہوتی تھی. ان کی مجلسوں میں بھی حاضری کی سعادت نصیب ہوئی. اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ایسی مجمع الفرق سمجھ لیجئے، مجمع المسالک سمجھ لیجئے، مجمع المشارب سمجھ لیجئے، ایسی ہستی تھی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے تھے. یوں تو یادیں بہت ساری ہیں
کوئی ایک بات بھی بیان کروں تو وقت کافی لگ جائے گا، لیکن چونکہ ایک پیغام بھی دینا چاہتا ہوں جو میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے اور اپنے بزرگوں سے سنا۔ حاصل اس کا یہ ہے کہ دارالعلوم دیوبند کی جو خصوصیات تھیں، جس کی وجہ سے اس کا فیض پوری دنیا میں پھیلا، اور آج کسی مبالغے کے بعد بغیر یہ بات پورے وثوق اور اعتماد اور پورے اطمینان کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ دنیا کے کسی بھی علاقے میں جہاں کہیں دین کا کام ہو رہا ہے وہاں دارالعلوم کے فیض کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور موجود ہے، اور بیشتر علاقوں میں تو دارالعلوم دیوبندی کا فیض سب سے زیادہ نظر آتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند سے جو شاخیں نکلی، مدرسے اور جامعات قائم ہوئے، مدارس قائم ہوئے، شخصیات تیار ہوئیں، آفتاب و ماہتاب تیار ہو کر نکلے، ان کی روشنی اور ان کا نور الحمدللہ آج دنیا میں ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے جو ہم نے خصوصیات دارالعلوم دیوبند کی سنی، ان کا خلاصہ میں 3 چیزیں سمجھتا ہوں۔ ایک یہ کہ ان حضرات کو اللہ رب العالمین نے علم کی ایسی لگن اور دھن دی تھی کہ اس کے حصول کے لیے انہوں نے ہر قسم کی قربانیاں بھی دی، محنتیں ایسی برداشت کی کہ جس کی مثالیں آج تلاش کرنا آسان نہیں، اور پھر پوری عمر اس علم کی آبیاری میں اور اس کو علم کو بڑھانے میں لگائی، اور آخر وقت تک علم کی پیاس ان کے اندر بڑھتی ہی چلی گئی، پیاس گھٹی نہیں۔ انہوں نے کبھی حاصل شدہ علم پر قناعت نہیں کی، وہ ہمیشہ زیادہ کی کوشش میں رہے۔ قرآن کریم نے بھی ہم کو یہ تعلیم دی کہ یہ دعا کی جائے، رب زدنی علما، یا اللہ ہمارے علم میں اضافہ فرما۔ ہمارے بزرگان دیوبند اس علمی پیاس کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں جو میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا۔ اپنے استاد محترم حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات کثرت سے سنایا کرتے تھے، دوسرے بزرگوں کے واقعات بھی سناتے تھے۔ یہ واقعہ بھی میں نے کئی مرتبہ سنا جو میں عرض کر رہا ہوں، اور قبل اس کے کہ وہ واقعہ بیان کروں یہ عرض کروں کہ حضرات اہل علم کا مجمع ہے، اور ہمارے مدارس کے علماء اور طلباء یہ جانتے ہیں کہ حضرت مولانا سید انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے کیسا علم، کیسی ذہانت اور کیسا عجیب و غریب حافظہ عطا فرمایا۔ حافظہ تو حیرتناک۔ تو جو واقعہ میں سنانا چاہتا ہوں اس سے پہلے ان کے ایک حافظے کا واقعہ سنا رہا ہوں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بخاری شریف کا درس ہو رہا تھا اور ہم حضرت کا درس لکھتے جاتے تھے۔ حضرت کا درس اردو میں ہوتا تھا، لیکن ہم اس کو عربی میں اس بات سے لکھتے تھے کہ عربی میں عبارت مختصر عبارت میں آسانی سے لکھا جاتا تھا۔ تو اثناء درس میں ایک طالب علم نے ایک اچھا حضرت شاہ صاحب کا جب کلام چلتا تھا تو ایک مسئلے پر گفتگو چلی، تو اس پر پھر دوسرا اس مسئلے پر اقوال مختلف، پھر ان کے دلائل پر کلام پر پھر دلائل کے پھر جوابات، اس میں بعض اوقات ضمنی مسائل بھی آ جاتے تھے۔ اسی طریقے کے کسی ضمنی مسئلے میں کوئی گفتگو فرما رہے تھے تو ایک طالب علم نے سوال کر لیا اس ضمنی مسئلے سے متعلق، جس کا اس دن کی حدیث سے کوئی تعلق نہیں تھا، تو غیر متعلق، اس دن کے سبق سے غیر متعلق سوال تھا۔
تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی آپ نے سوال بڑا اچھا کیا، اس کا جواب علامہ ابن الحمام نے فتح القدیر میں یہ دیا ہے، اور یہ کہہ کر فتح القدیر کی عبارت حفظ پڑھنی شروع کی۔ فرماتے ہیں کہ ایک جملہ، دو جملے، تین جملے، اب وہ ہے کہ عبارت پڑھتے چلے جا رہے ہیں حفظ۔ تو ہم حیرت میں ڈوب گئے اور ہمارے قلم رک گئے اور ہم حیرت سے تکنے لگے حضرت شاہ صاحب کو تقریباً آدھے صفحے کی عبارت فتح القدیر کی حفظ سنائی، اور فتح القدیر کا آدھا صفحہ آپ جانتے ہیں باریک ٹائپ پر چھپی ہوئی ہے، تو اگر اب کمپوز کیا جائے تو وہ ایک صفحہ بنتا ہے کم از کم۔ فرماتے ہیں کہ جب حیرت سے ہم تکنے لگے تو حضرت کو بھی خیال ہوا، تو فرمایا کہ جاہلی، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو پیار میں جاہلین کہا کرتے ہیں۔ جاہلین یہ سمجھتے ہوگے کہ یہ فتح القدیر کی عبارت میں آج ہی دیکھ کر آیا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ فلاں سن میں اتنے سال پہلے مجھے سفر پیش آیا لکھنؤ کا، ایک دو دن کا کام تھا، مگر اس کام کی وجہ سے مجھے 8-10 دن رکنا پڑ گیا۔ میزبان کے پاس ٹھہرا ہوا تھا، اب میرے پاس کوئی اور مشغلہ نہیں تھا، اس کام میں روزانہ ایک تھوڑا ہی وقت لگانا پڑتا تھا، باقی وقت فارغ تھا، دل پریشان ہونے لگا۔ تو میں نے ان سے پوچھا تو ہمارے پاس کوئی کتاب ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان کے زمانے کی ایک کتاب رکھی ہے الماری میں، وہ دیکھ لیجیے، عربی میں ہے۔ تو کہ مجھے لے گئے تو وہ کتاب دکھائی تو فتح القدیر 6 جلدوں میں۔ فرمایا کہ وہ 8 دن جو تھے ان میں فتح القدیر کی سب جلدوں کا اس دن مطالعہ کیا تھا میں نے، اور یہ عبارت بھی اسی وقت پڑھی تھی۔ اس وقت کی عبارت کتنے سال پرانی عبارت آج حفظ پڑھ کے سنا رہے تھے۔ اچھا، اور حیرت کی بات اور، 8 دن میں مطالعہ کیا فتح القدیر کا، اور اتنا جلدی اتنا تیز مطالعہ، پھر گہرا کتنا، اس کا اندازہ آپ اس سے کیجئے کہ ایک موقع پر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ فتح القدیر میں جتنی احادیث پر بحث علامہ ابن الحمام نے کی ہے، وہ ساری احادیث علامہ ذیلی کے نصب الرایہ سے ماخوذ ہیں۔ آپ اندازہ کیجئے، یہ بات وہ کہہ سکتا ہے جس نے فتح القدیر کو بھی حفظ کیا ہو اور نصب الرایہ کو بھی۔ اور آگے فرماتے ہیں، پہلے فرمایا کہ جتنی حدیثیں فتح القدیر میں آئی ہیں وہ ساری کی ساری نصب الرایہ سے لی ہیں علامہ ابن الحمام نے، سوائے 3 حدیثوں کے، سوائے 3 حدیثوں کے۔ یہ 3 حدیثوں کا جو استثناء ہے، یہ سوائے اس کے شخص سے نہیں کر سکتا جس کو نصب الرایہ بھی ازبر یاد ہو اور فتح القدیر بھی ازبر یاد ہو۔ حافظے کا تو یہ عالم۔ اب دیکھیے علم کی پیاس۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے استاد علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی راوی ہیں اس واقعے کے کہ جب حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مرض وفات میں تھے تو سب کو ہر وقت فکر لگی ہوئی تھی کہ پتہ نہیں کب یہ حادثہ پیش آ جائے گا۔ تو ایک رات میں اخیر شب میں یہ شہرت ہو گئی دیوبند میں کہ حضرت کی وفات ہو گئی۔ علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بے چین ہو کر نکلا تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مکان محلہ خانقاہ میں تھا، دارالعلوم دیوبند کی بستی سے قدر باہر، بالکل کنارے پر۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پہنچا تو دور سے دیکھا کہ حضرت کے مردانہ کمرے میں لائٹیں جل رہی، بجلی تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، روشنی۔ اس سے میرا ماتھا اور ٹھنکا کہ خبر صحیح معلوم ہوتی ہے۔ لیکن جا کر میں نے جو السلام علیکم کہا استئذان کے لیے، اجازت لینے کے لیے، تو اندر سے حضرت کی آواز آئی کہ آ جاؤ۔ اندر جا کر جو دیکھا تو منظر یہ تھا کہ مصلی پر بیٹھے تھے، ہاتھ میں فتاوی شامی تھی رد المحتاج، اور
لائٹین کے سامنے دو زانو بیٹھے جھکے ہوئے اس پر مطالعہ کر رہے تھے شامی کا. علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی کو حیرت ہوئی کہ اتنے سخت بیمار ہیں اور اس وقت اس طریقے سے مطالعہ فرما رہے ہیں. اچھا، ہمیشہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی ٹیک لگا کر مطالعہ نہیں فرماتے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیشہ کتاب کے تابع ہو کر بیٹھتے تو وہ جھک کر مطالعہ فرما رہے تھے. تو علامہ شبیر احمد صاحب عثمانی فرماتے ہیں کہ میں نے سلام کیا، خیریت پوچھی، پھر عرض کیا کہ حضرت ایک بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا کیا؟ کہتے میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اس وقت میں آپ کو کون سا ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا جس کا حکم آپ کو معلوم نہیں تھا، اور اگر کوئی ایسا مسئلہ پیش آ گیا تھا تو ہم غلام کہاں مر گئے تھے، آپ ہمیں خود حکم دے دیتے، آپ کو نکال کر دکھا دیتے، عرض کر دیتے. یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تو فرماتے ہیں کہ حضرت کا مزاج یہ تھا کہ بھول پن بہت تھا، اس قسم کی بات کا کوئی جواب ذرا جلدی نہیں دیتے تھے. کہتے تکنے لگے میرے چہرے کو اور پھر فرمایا کہ بھائی یہ بھی ایک بیماری ہے، یہ بھی ایک بیماری ہے. مسئلہ کوئی تلاش کرنا نہیں تھا، سارے معلوم تھے، لیکن مطالعے کے بغیر چین نہیں آتے. تو ان حضرات کا ایک خاص وصف یہ تھا کہ حاصل شدہ علم پر کبھی ان حضرات نے قناعت نہیں تھی. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک زمانے میں فرمانے لگے کہ دیکھو قدیم فلسفہ تو اب قدیم ہو گیا، جدید فلسفہ بھی پڑھنا چاہیے. چنانچہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمیں جدید فلسفہ بھی حضرت نے پڑھا ہے. تو یہ علم کی پیاس تھی جو بزرگان دیوبند میں الحمدللہ پائی گئی اور خصوصیت کے ساتھ تھی. یہ خاص خصوصیت تھی دارالعلوم دیوبند کے ان اکابر کی. اور دوسری خصوصیت کہ علم کی گہرائی اور وسعت کے ساتھ ساتھ، علم ظاہر کی گہرائی اور وسعت کے ساتھ ساتھ باطن کی اور روحانیت کی تربیت، یہ ان کا خاص وصف امتیاز ہی تھا. اور ان حضرات کا اخلاص، تواضع، تقویٰ ایسا تھا کہ اس کے حیرتناک واقعات در حقیقت صحابہ کرام کی یادوں کو تازہ کرتے ہیں. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ میں نے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نمبر اللہ مرقدہ جب دارالعلوم دیوبند سے فارغ التحصیل ہو کر کانپور تشریف لے گئے، وہاں مدرسے میں آپ پڑھاتے تھے. تو اس علاقے میں کچھ حضرات اور تھے جو ذرا کچھ بدعات کی طرف مائل تھے اور بزرگان دیوبند کو کچھ نہیں سمجھتے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ ان کے پاس کیا علم ہوتا، یہ تو مسجد یہ معمولی قسم کے لوگ ہیں. تو کچھ اختلاف بھی رکھتے تھے، کچھ بدعات وغیرہ کی وجہ سے، اور علماء دیوبند کو رنگ میں نہیں لاتے تھے. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت پر شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کانپور تشریف لائے. اعلان ہوا تو بہت بڑا جمع غفیر جمع ہوا، عظیم الشان جلسہ ہوا، حضرت کا بیان شروع ہوا. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی فصاحت و بلاغت اور علوم و معارف کا کیا ٹھکانہ، ان کا جو بیان شروع ہوا تو پورے مجمع پر ایک سکتے کسی کیفیت طاری ہو گئی، اور علوم و معارف کے دریا بہا دی حضرت نے. ابھی بیان چل رہا تھا کہ وہ حضرات بھی آ گئے جو دوسرے مسلک سے تعلق رکھتے تھے. اس زمانے میں مسلکوں کے درمیان اتنی منافرت نہیں تھی کہ ایک دوسرے کے جلسوں میں شریک نہ ہو. تو وہ آ گئے، آ کر بیٹھے. جیسے ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑی، فوراً جملہ ادھورا چھوڑ کر
ایک سیکنڈ کو کچھ سوچا اور خاموش ہو گیا، اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا خیال ہوا کہ شاید حضرت کو پیاس لگی ہے یا کھانسی لگی ہے، کوئی دستہ لگ گیا ہے یا سانس لینے کے لیے رک گئے ہیں، چند منٹ ہم نے دیکھا، مگر حضرت بالکل فارغ ہو گئے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جا کر حضرت سے سرگوشی کی کہ حضرت کیا بات ہے، پانی پیش کروں کا کہ نہیں، کہ بھئی کیا بات ہے، کہ وہ سب بیان نہیں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حضرت اب تو بیان کرنے کا وقت آ جاتا، یعنی کیا مطلب ہے کہ حضرات آئے تھے مخالفین، اور بیان سنتے تو پتہ چلتا کہ ہمارے بزرگوں کے پاس کیسا علم ہے۔ تو کہتے میں نے صرف اتنا ہی کہا کہ حضرت اب تو بیان کرنے کا وقت آ جاتا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا کہ ہاں یہی خیال مجھے بھی آ گیا، یہی خیال مجھے آ گیا تھا جس کی وجہ سے تقریر چھوڑ دی۔ کیا مطلب کہ پہلے تقریر اللہ کے لیے کر رہا تھا، اور اب اگر تقریر کروں گا تو دکھانے کے لیے کروں گا۔ یہ خیال آ گیا تھا کہ اس کو پتہ چلے گا ان لوگوں کو کہ ہمارے پاس کیسے علوم ہیں، یہ دل میں خیال آ گیا تھا۔ اس خیال کی وجہ سے تقریر کو روک دیا کہ پھر اب تقریر اللہ کے لیے نہیں رہے گی۔ تو دوسری خصوصیت ہمارے بزرگوں کی یہ تھی کہ علم ظاہر کے ساتھ، فقہ ظاہر کے ساتھ، فقہ باطن کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو صاحب نسبت اولیاء اللہ بنایا تھا، جس کے بے شمار واقعات ہیں۔ اور تیسری خصوصیت اور وہ یہ کہ دعوت الی اللہ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں انہوں نے سنت انبیاء کا اتباع کیا۔ انہوں نے رد بدعات میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اور ہر باطل فرقے کا، ہر باطل نظریے کا رد کیا، لیکن علمی انداز میں کیا، سنجیدہ انداز میں کیا، سنت انبیاء کے مطابق کیا۔ ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر علماء کا بہت بڑا فریضہ ہے، بلکہ علماء کا تعلیم و تعلم کے بعد سب سے بڑا فریضہ یہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے اور انذار ہے۔ لیکن اس میں سنت انبیاء کو عام طور سے ملحوظ نہیں رکھا جاتا، افراط اور تفریط سے کام لیا جاتا ہے، کبھی مداہنت ہو جاتی ہے کہیں، اور کہیں تشدد کا راستہ اختیار کر لیا جاتا ہے۔ سنت انبیاء کا طریقہ جو ہے وہ دونوں کے بیچوں بیچ ہے۔ اور فرمایا کرتے تھے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ دیکھیں انبیاء کرام علیہ السلام کو، ان کو فرمایا گیا حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جب فرعون کو دعوت دینے کے لیے بھیجا گیا تو فرمایا گیا کہ قولا لہ قولا لینا، ان سے تم نرم بات کرنا۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارے مخاطب فرعون سے زیادہ گمراہ نہیں، اور ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑے مسلح نہیں ہیں۔ جب موسیٰ اور ہارون کو فرعون کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت نہیں دی گئی تو ہمیں اپنے مخالفوں کے مقابلے میں سخت کلامی کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، حضرت ہود علیہ السلام کا واقعات کلمات قرآن کریم نے ان کو مکالمات بیان کی ہیں، وقت نہیں ہے کہ اس کی تفصیلات میں جایا جائے، لیکن ان مکالمات کو دیکھیں۔ وہاں قوم گالی دیتی ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو، وہ ان کو جھوٹا بھی کہتی ہے، گمراہ بھی کہتی ہے، بے وقوف بھی کہتی ہے، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ لیس بی ضلالۃ ولکنی رسول من رب العالمین، لیس بی صفاحۃ ولکنی رسول من رب العالمین۔ تو ہمیشہ ان بزرگوں نے سنت انبیاء کو اختیار کیا اور اعتدال کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ انذار کیا ہے۔ انذار کے معنی اردو میں عام طور سے ترجمہ اس کا ڈرانا کر لیا جاتا ہے۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انذار، ڈرانا اس کا پورا ترجمہ نہیں ہے۔ ڈرانا بچھو اور سانپ کا اور دشمن کا بھی ہوتا ہے، شیر کا بھی ہوتا ہے، لیکن اس کو انذار نہیں کہتے۔ انذار اس خاص ڈرانے کو کہتے ہیں
جو ہمدردی اور خیر خواہی میں کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے ڈرایا جائے، جیسے کہ ماں کسی بچے کو ڈرائے جو انگارے کی طرف جا رہا ہے تو اس کو بتائے اور بچانے کے لیے کہے کہ بیٹا اس کے پاس نہ جانا، ہاتھ جل جائے گا۔ اس ڈرانے کو انذار کہتے ہیں، جس طرح ماں اپنے بچے کو تکلیف سے بچانے کے لیے ڈراتی ہے۔ تو انذار تھا انبیاء کرام علیہ السلام کا طریقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نذیر بنا کر بھیجا گیا۔ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، سورہ توبہ کی جس آیت کو میں نے پڑھا تھا اس کے اندر یہی فریضہ علماء کرام کا بتایا گیا ہے کہ وہ انذار کرے قوم کو، اور انذار کے معنی وہی ہیں کہ خیر خواہی کے ساتھ، نرمی کے ساتھ ان کو اللہ کے عذاب سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ یہ تین خصوصیات تھی، ایک علم کو ہمیشہ زیادہ بڑھانے کی کوشش، دوسرے ظاہر اور باطن دونوں میں سنت اور قرآن و سنت کا اتباع، ظاہری اعمال میں بھی اور باطنی اعمال میں بھی، اور تیسرے یہ کہ انذار جو علماء کرام کا فریضہ ہے اس میں انہوں نے سنت انبیاء کرام کو اختیار کیا۔ اس میں اگر کبھی اختلاف میں پیش آیا تو مخالفین کے ساتھ سخت کلامی نہیں کی، بلکہ جن لوگوں نے سخت کلامی کی اس کو برداشت کیا۔ میں نے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا، دارالعلوم دیوبند کیونکہ حضرت خاندان شاہی ولی اللہ ہی کی ایک میراث ہے، تو حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سنا کہ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ رد بدعت میں بہت پیش تھے، تو کسی شخص نے جو ان سے عقیدت نہیں رکھتا تھا، مخالف تھا، حضرت مسجد سے باہر نکل رہے تھے تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے سنا ہے کہ آپ حرامزادے ہیں۔ کیا کہا؟ میں نے سنا ہے آپ حرامزادے ہیں۔ اب دیکھیے نا، مجھ جیسا کوئی آدمی ہو تو کیا جواب دے گا؟ غصہ آئے گا، گالی کا جواب گالی سے دینے کی کوشش کرے گا۔ فرمایا کہ بھئی آپ کو کسی نے غلط اطلاع دی ہے، میری والدہ کی شادی کی اور نکاح کے گواہ تو اب بھی موجود ہیں، ان سے تحقیق کر سکتے ہو جاتے۔ یہ جواب دیا اس کی گالی کا۔ ہمارے بزرگوں کا شیوہ یہی تھا۔ اللہ تعالی ہمیں ان کی ان خصوصیات کو برقرار رکھنے اور پھیلانے